سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے؟ سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکون قلب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، پھر خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، فاقہ میں بھی مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے، فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلاً کہ یہ مٹھائی بنا لی، یہ سکون قلب ہے، مٹھائی کھا لو۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دعا پر بھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پہ ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا، اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ستم کا یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکون قلب مل جائے گا۔ زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں ایک سائٹ کا پتہ ہے، اول تو ایک سائٹ کا بھی پتہ نہیں، دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ مثلاً بھوک لگی ہے، کھانے کا پتہ ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، مگر کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ سمجھ آئے تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو، اپنے اندر آپ کی خواہش ہے اور لوکیٹ بھی آپ ہی نے کیا، اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی، پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری پہلی، آخری، ابتدائی، انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکون قلب مل جائے گا، اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ اصل خواہش آپ نے دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو سکون قلب نہیں ملے گا۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں، اسے ضرور دریافت کر لینا، اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا، اور نہ پوری ہو تب سکون قلب ہوگا۔ گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے، اس لیے پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں، میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اور اپنی ہستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا، آپ البتہ نماز پڑھ لیں، مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے، نماز کی تو ہمت ہے تو آپ وہ پڑھ لو، اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو، تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کے کرو۔ ایک سے بڑھ کے ایک خواہش ماڈرن مین کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے، اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کے چابکوں نے مارا، وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے، نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے،
برائی کا تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے، مگر اکثر یہ حجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا۔ جس نیکی کا شعور نہیں، جس نیکی کی اجازت نہیں، جس نیکی کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ایسی نیکی کا پرچارک بن جانا۔ دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تم اسے خواہ مخواہ اس کام میں لگا دیتے ہو جس کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے۔ اس طرح تو تمام نظام عالم بھوکا مر جائے گا۔ آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، مگر جو ہل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے۔ آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ سپیکر بجاتے ہو، لیکن یہ پوچھو کہ ہمارے ہاں لوگوں میں سے کسی کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کسی سے پوچھو کلمہ نمبر 4 یا 5 آتا ہے؟ 11ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو مبادیات کا بھی پتہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم جو ہے، جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ملتا جا رہا ہے، باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے ریلیف چاہیے، مگر آپ آرام کرنے نہیں دو گے، کہو گے دہاڑی پوری کر۔ مطلب یہ کہ آپ روزے کی عزت کرو اور کہو چونکہ روزہ ہے لہٰذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے۔ رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے اوپر یہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، چائے پی لی، تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے۔ تم مزدور کو کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے، کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے، تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا؟ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو، پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن عاقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے۔ مثلا حج کی خواہش ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہے اس کا حج ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں مدینے میں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو مجھے۔ یعنی کہ وہ جو خواہش ہے، خواہش بذات خود کعبہ ہے، وہ خود ایک نیکی ہے۔ نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے۔ اگر بدی ابھی خواہش میں ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو سزا نہیں ہے، اور نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی۔ کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عقیدت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کے حاصل کرنے کی ہو، رن کے اوپر اور رن، سنچری کے اوپر ایک اور سنچری، تو وہ سکون نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسرے کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہو۔ اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب سکون ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سے رام ہونے کا نام ہے، تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے، تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا، وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن
جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین اور ادروائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ اس لیے میں پہلے بار بتا رہا ہوں، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم کس بات کی ہے؟ امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جس پروسیس سے انسان کی شروع ہوئی ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے، وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے، تم ایسے ہی شور مچاتے ہو کہ بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے، تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اس نے یہ آنکھ بنائی۔ آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا؟ ہر شے نے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر کر لو۔ جو عمر گزرتی جائے گی ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت نہیں کرتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے؟ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو، تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے، یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو؟ کبھی قریب آ جائے، کبھی دور چلا جائے، وہ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان، اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ سمجھو کہ وہی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شاہ رگ کے قریب ہوں، اور وہ اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی۔ شاہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شاہ رگ میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے، اور اللہ ہی کی تلاش ہے، اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو، سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب دہی پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا۔ یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش
خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا اوپینین پوچھا جائے کہ یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے، تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ، جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہوگی۔ وصال کے بغیر تو دوری ہے۔ یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا، یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے۔ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بے شمار طریقے ہیں، بڑے فارمولے ہیں۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے، خواہش پوری نہ کرانا۔ خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے، اور خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی اور پھر دھڑم سے ساری گر جائیں گی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر رکا ہو، پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر یہ خواہش پوری ہو، وہ خواہش پوری ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو، اس سے تم اسی کو مانگو۔ نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو؟ اسٹور کی پرچی لے لو پکی، اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ۔ دل سے خواہش کا چور نکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے، ایک اور خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں گی، پھر قصہ ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا، آزاد ہو جاؤ، جیسے مر گئے ہو زندگی میں۔ زندگی کی خواہش جو ہے، زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو۔ جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے، پہلے بھی چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، تیرے ابا جی کے بعد بھی چل گئی، تیرے بعد بھی چلے گی، پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی، ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی؟ اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا۔ آپ اپنی جان بچاؤ، اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد نکال دو، غصہ نکال دو۔ خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے خواہش کو ترک کر دو، کیونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے؟ ہم اس قابل ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، تم کیا ہو؟ میں ہی میں ہوں۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا، تو جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو۔ جب پیسہ نہیں تھا، تھوڑا تھا، اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی، اب زیادہ ہو گیا تو کون سا زندگی کو سرخاب کے پر لگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں، اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے؟ پیسے۔ بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، اس لیے بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے۔ ان کے لیے رابطے نہ بناتے پھرو کہ یہ رابطہ ہو جائے۔ دکان میں نے لی ہے، ان کے لیے الاٹ کروا رہا ہوں، ان کے لیے ہزارہا کروڑہا دکانیں، شہر بھرے پڑے ہیں دکانوں سے، وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فرعون کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔
انسان عام طور پر تنہائی میں اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، عام ٹہرنے کی خواہش ذرا مدھم کرنے میں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں، یعنی ان بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حاوی ہو، تو باقی خواہشیں اس پر نثار ہو جائیں گی۔ تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات قربان۔ وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں۔ جیسے میں نے کہا، دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ۔ وہ حج پہ گیا تو وہی تھا، اور وہ آیا تو ویسے ہی آیا۔ حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا۔ اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں، نیکی کی طرف چلیں۔ اب آپ باقی لوگ بولو۔ سوال کا جواب تو ہو گیا۔ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی ہو، برائے مہربانی اس کی تشریح فرما دیں۔ جب تک واردات نہ ہو، عشق ایک لفظ ہی ہے۔ عشق کہہ لو، محبت کہہ لو۔ اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی بنتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا۔ 2.5% نکالنے کے بعد سائل آ گیا کہ دو کچھ اللہ کے نام پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں دے چکا ہوں اللہ کے نام پر۔ سائل جتنا بھی زور لگائے وہ جیب سے کچھ پیسے نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے، عشق کا نہیں ہے۔ عشق ہوتا تو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ پیسہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سائل کو دے گا یا اس کے ساتھ چلے گا؟ مطلب یہ کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے۔ 1000 سوال ہو وہ 1000 بار دے دے گا۔ ایمان والا کہے گا کہ میں نے پوری 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بولے، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، پرانی کتابوں پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کتاب پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، یہی ایمان ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ اور بات ہے، دل سے پوچھو تو ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ تو عشق کی بات اور ہے۔ اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا، اسلام پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا۔ دوسرا شاید نہیں مانے گا۔ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو یوں سمجھو، ایمان سب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مگر عشق والے نہیں ہیں۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرق دیکھ لو کیا ہے۔ عشق کی نماز اور ہے، خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلام یزید نام رکھا ہوا ہے، یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہماری طرح بشر ہیں، کہتے ہیں اس میں ایمان کی روح سے تعجب کی بات نہیں، اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے۔ بشر مثلکم ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ متاثر ہوئے اور غور کیا کہ ہمیں بات سمجھ آنے لگی ہے کہ آپ ہی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ سمجھ لینا مجھے، جب تک محبت نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ساری کائنات برابر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب سے کب تک بھیجیں گے؟ یہ بات ایمان کی نہیں، عشق کی بات ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور اپنا کام صحیح نہ ہو۔ آواز دینے والا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز نکال سکتے ہو اور کہو گے کہ میں ٹھہر کے آؤں گا۔
بس تب سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا اپنے اعمال اور عبادات کو ضائع کرنا ہے۔ یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے۔ شوق سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ عشق ہے عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی۔ سرمد سخت تو بندہ تو عاشق تو۔ سرمد آپ کا کتا بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ اللہ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ اگر اللہ 2.5% لینا چاہتا ہے تو دے دو، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو تو وہ کہتا ہے لے لو۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ دے جاؤ میں اللہ ہوں، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 2.5% دے دو۔ شوق والے کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ عشق والے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے غریبی آ جائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اسلام کو استعفیٰ دے دو۔ مقصد یہ کہ اگر عشق ہو تو اللہ جو کر رہا ہے وہ منظور ہے۔ ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے۔ وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں خوش ہوں، اور مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں۔ کہ میں نے جی میں ٹھان لی ہے کہ وہ جس حال میں رکھ رہا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب اگر تقاضا کرے، کوئی چیز مانگ لے، پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی، اور اگر وہ جان مانگ لے تو شکر ہے کہ اس نے مانگ لی۔ میرے محبوب جان دینے والے آپ ہی ہو، تو پھر گلا تو کوئی نہ رہ گیا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کر آئیں گے۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے، عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اور یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہ بھی عشق کا مقام ہے۔ عشق جو ہے وہ سنتا نہیں، اس لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو۔ جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں بات تو کر لوں، اسے کیا پتا عشق کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی آواز پر ہر حال میں لبیک کہنا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں۔ کئی درویش ملے عبادت کے بغیر، مگر وہ تنہائی میں کر گئے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ عشق کے معنی جان نثاری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اور محبوب کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ اہل باطن یا اہل عشق لوگ اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اہل ظاہر کو مانیں یا اہل باطن کو؟ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اے اللہ آپ ہی قادر ہو، آپ ہی مالک کائنات ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے ان کو دے دیتے ہو جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے۔ اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ۔ یہ بات لوگوں نے پوچھی اللہ سے۔ اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہونا کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی قلت میں ہے۔ اس طرح باطل سب لوگوں پر آشکار ہے یا نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اہل اللہ اور اہل ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طبقے نہیں ہیں۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہوں گے۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصے سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے یہ راستہ رک گیا۔ یعنی کہ نظام ظاہر کے قابل ہی نہیں رہے۔ کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں۔ یہ تھا اہل ظاہر اور اہل باطن کا مسئلہ۔ سارے اہل باطن لوگ اہل ظاہر بھی تھے۔ جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے کسی بزرگ کا نام لو، مسجد پاس ہوگی۔ داتا صاحب رحمت اللہ کو لے لو، خواجہ صاحب رحمت اللہ کو لے لو، سارے کے سارے عبادت کے نظام کو پھیلاتے رہے تھے اور لوگوں کی تعلیم کرتے تھے۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں ظاہری عبادت نہیں ہوتی رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ ظاہر اور باطن مل جائیں اور انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے ان لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے۔
اس لیے 5 نمازیں سب پڑھتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں، لیکن باطن والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس کو یہ شعور ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع کرنا پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کم مقدار میں رکھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل سچے انسان ایک ہی ہیں سارے، دین کے حوالے سے اچھی نیت والے ایک ہی ہیں، وہ اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں ایک ہی ہیں، مقصد سب کا رضائے الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے کلاس بریلوی دیوبندی والی، یہ درمیان میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے بات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ باطن کن کن کو عطا کر دے، بلکہ ان کے خیال میں تو یہ بھی نہیں، مسلک الگ الگ ہیں تو بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہی مسلک بنا لو۔ اللہ کریم نے جن جن کو جو رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دو، اس میں منشا اس کا اپنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ تعداد کو بڑھا دیں یا قلت پیدا کر دیں، یا اہل ظاہر کو تبلیغ کر دیں کہ دلوں کے ساتھ محبت کریں۔ جتنا جتنا کسی کو اختیار ملا اتنا اتنا چلے گا، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں، اس کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے، خواہش کا رخ اگر من اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے۔ اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ خواہش تمہاری اپنی ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ نفس ہے، مرکز کو دریافت کرنا ہے، کیونکہ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پتہ ہے بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے جو اسلام سے پہلے والا ہے، اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کے تم آزاد کر دو تو پھر یہ کعبہ بن جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں خواہش آئی ہے، خواہش کیا ہے کہ ہم یہاں ترقی کریں گے، دنیا کی ترقی کی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش یہ ہو کہ ہم زمین کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ادھر ہی جانا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کا فضل چاہتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہش کی بہت کثرت ہوتی ہے، مگر انسان نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹہلنے کی خواہش ہے تمہاری، انسانوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اس کی، یہاں قوت حاصل کرنا تمہاری خواہش ہے، اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بناتا ہے، پھر واقعات کی سیر کرواتا ہے، افلاک کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی، پھر اللہ بن جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ کہیں تو اب ان کا حشر کر دیا جائے، کیونکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ راضی ہو تو سب ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہیں مانا لوگوں نے، ان کی تبلیغ ہوئی پوری 900 سال۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تجویز دی کہ مانتے نہیں ہیں، ان کو ڈیسٹرائے ہی کر دیا جائے، اللہ خالق ہے سب کا۔ اللہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ماننے والوں میں ان کا بیٹا بھی ہے، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں بھائی، یہ میرا بیٹا ہے، باقی اوروں کے بیٹے ہیں، وہ گئے تو اسے بھی جانے دو۔ جب نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں سے کیا رشتہ داریاں ہیں، وہ رشتہ دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ جو ہے نہ ماننے والوں کو سزا دلوانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جنہوں نے نہ ماننے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ہے ایک اور مزاج جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات نہیں ہیں، اگر اس قسم کی آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاری ہو رہی ہے، اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہوں، پھر خیال آیا معاف ہی کر دوں۔ اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی ہے، یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو پیغمبروں کی اطاعت میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مقصد فرعونیت کی اطاعت میں ہو وہ آپ کے نفس
نفس کی بات ہے۔ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس خواہش کو پہچاننا زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو پہچانتے جاؤ، کیونکہ خواہش آتی جائے گی۔ یہ جو خواہش ہے اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو آنے دو۔ مثلا آپ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ بن جاؤ کہ کون سی خواہش ہے جو پوری کرنے کے قابل ہے۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کردستان کے علاقے میں پہنچے۔ کردستان کا ایک ڈاکو وہاں آ گیا۔ ہماری جماعت کا ایک امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آ کے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ سب نے پیسے نکال دیے، اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوؤں کے امیر نے کہا تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی، ہمارے امیر کے پاس سے سامان نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تب میں نے مداخلت کی کہ یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو کیا بات رہ گئی۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ کیسا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکہ کرتا ہے، اور سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوکل بنا کر بھیجیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو کہ جمع مالہ و عددا، چھپ چھپ کر خزانہ گنتے جانا ختم کرو۔ تنہائی میں بیٹھ کر 9-10 کرتے جانا ختم کرو۔ کسی کے خلاف تیر تلوار بددعا جیسی خواہش اگر دل میں ہے تو وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ آپ دل میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا، یعنی اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا، یہ بددعا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ کیا ابھی ابھی دل سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ اب بات سمجھ رہے ہو؟ اگر اچھائی چاہو گے تو اچھائی ملے گی، اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرتی ہے، یہ بھی کیا خواہش ہے؟ آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جمع اور حاصل کی خواہش ہے، وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے، وہ سب تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف لے چلے گی۔ لے چلی بوئے علی سوئے علی علیہ السلام، جدھر سے آئی ادھر ہی جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا، ادھر سے آنے والی ہر چیز ادھر نہیں رہنے دے گی آپ کو۔ خواہش کا مطلب ہے ایسی دعوت جو ادھر لے جانے والی ہے، جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ ہو جائے گا۔ خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو، پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے، بس پھر خواہش کا علاج ہو جائے گا۔ خواہشات ہی کا تو خیال کرنا ہے۔ دنیا میں لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے۔ کتنی عبادت کرو گے 60 سال میں نے پہلے گن کر بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی ہے۔ سوتے ہو تو نیند کی نظر 20 سال ہو گئے، پہلے 55 کے کتنے سال جہالت کی نظر ہو گئے، بڑھاپا، بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے۔ کچھ سال ہم بیچ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے، دکان، سامان، دفتر وغیرہ۔ کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں، کھانا کھانے کے 4 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کھانے کی ٹیبل پر 5 سال کھاتے ہو، باقی بچ بچا کر آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں۔ اس میں بھی 1000 کام کرنے میں عبادت کتنی کرے گا انسان؟ عبادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک بات اللہ کو نامنظور ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کہہ گئے تو وہ لوگ مارے گئے۔ اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکرہ نہ کہنا۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے، اگر یہ ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے، اللہ قبول کرے۔ بعض اوقات تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ تو اللہ ہے، تمہاری نماز بھی ماری جائے گی۔ اس لیے عبادت کی طوالت پر نہ جانا۔ ایک قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو گیا۔ ابھی ابھی ایک آدمی ملا، اس نے بات کی، آپ نے کہا کیا میں اس کو دوست مانتا ہوں؟ آپ نے کہا میں اس کو دوست مانتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ کون سا آدمی ہے جسے تم جانتے نہیں مگر دوست بنا لیا، اب دوستی نبھاؤ گے؟ اس طرح اللہ کریم جو ہے بعض اوقات آپ کی ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا۔ ایک شخص تھے، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے۔ سارے درویش گئے، السلام علیکم کہا،
بولے میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں، کہاں سے ولی ہو گیا، مجھے کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں، بے وقوف کیسے بنا سکتے ہیں، تیرے پاس کیا ہے جو اللہ نے ترقی دے دی ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت شراب پی تھی، اسی حالت میں آ رہے تھے، سڑک پر ایک کاغذ گرا، دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی اور رکھ دیا سنبھال کے۔ تو ان درویشوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے۔ تو فرق یہاں سے محسوس کرو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ کبھی انسان آئینہ ہے، کبھی اللہ آئینہ ہے۔ اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ قریب آتے ہیں تو وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، تبھی آپ قریب آتے ہیں۔ آپ دور ہو گئے تب وہ دور ہو گیا، وہ دور ہو گیا تو آپ دور ہو گئے۔ کبھی آپ کاز ہو اور وہ ایفیکٹ ہے، کبھی وہ کاز ہے اور آپ ایفیکٹ ہو، کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی نتیجہ وہ وجہ آپ۔ وہ دونوں باتوں میں راضی ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، کمی بیشی، آپ راضی نہیں۔ آپ مکمل طور پر راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے اللہ اس پر راضی رہے گا۔ یہ بات تنہائی میں دریافت کرو۔ مثلا یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، کبھی آپ کے دشمن بنا دیے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہو۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی رہو۔ اگر آپ کو اس کائنات پر اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو تو اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے اور جیسی تھی ویسی رہی ہے، میں نے اس میں دخل نہیں دیا، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے۔ سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا، آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے، اپنی زندگی میں دیکھو، اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے شیطان رہے گا، جو لفظ قرآن کے اندر ہے وہ رہیں گے۔ کافر کا لفظ ہے، کافر رہے گا۔ مومن کا لفظ ہے، مومن رہے گا۔ ہم رہیں گے، وہ رہے گا۔ ایمانداری سے کوشش کر لوں۔ اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں غور کرو کہ کیا یقین مکمل ہے؟ پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے تو جو آپ کا سگا بھائی ہے اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو، بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کر لو۔ جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس میں زندگی کا احساس بھی شامل کر لو۔ سمجھ لو زندگی میں تم نے شامل کر لیا اور آخرت میں شامل کر لیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔